قادری رنگ کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کا دوسرا فرض قیام اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں نماز کا تیسرا فرض قرأت ہے۔ قرأت کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ قرأت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائیں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، مخرج واحد سنگیولر اور مخارج جمع پلیولر ہے۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل شین، زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے وہ، اور زبان سے بالکل اوپر تالو سخت حصہ، اس سے ملاؤ تو زبان کو اوپر والے حصے سے ملاؤ گے بیچ زبان کو، تو ایسی صورت میں شین ادا ہوگا۔ تو بیچ زبان تالو سے مل کر شین ادا ہوتا ہے، یہ شین کا مخرج ہے۔ اس طرح سے سارے حروف کے مخارج ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حرف کس کو کہتے ہیں؟ تو حرف جو ہے الف با تا تھا ہے، تو ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے۔ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، ممتاز ہو جائے، جدا جدا ہو جائے غیر سے، اپنے علاوہ سے۔ مثال کے طور پر شین سین سے جدا ہو جائے، طا تا سے جدا ہو جائے، ہے نا، عین حمزہ سے جدا ہو جائے، اس طرح سے۔ اور آہستہ پڑھنے میں اتنا ضروری ہے کہ خود سنیں۔ اگر حروف کی تصحیح تو کی، یعنی حرفوں کو صحیح صحیح ادا کیا، مگر اتنا آہستہ پڑھا کہ خود نہیں سنا، اور کوئی مانع یعنی خود سننے سے مانع، مثلا شور و غل یعنی بہت زیادہ آوازیں ہو رہی وہ، یا ثقل سماعت خود جو ہے کم سنتا ہے نا، ایسا بھی نہیں ہے تو نماز نہیں ہوئی۔ تو خود سننے سے مانع کیا ہوتا ہے؟ روکنے والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ شور و غل ہوتا ہے۔ بہت زیادہ شور و غل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی جب پڑھتا ہے تو خود سننے سے وہ روکنے والا ہوتا ہے، صحیح صحیح خود کو نہیں سنائی دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کم سنائی دیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ خود سن نہیں سکتا ہے نا، تو ایسی صورت میں وہ کوشش کرے پوری خود سننے کی۔ اور اگر یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے، شور و غل نہیں ہے، اور جو ہے خود کم سنتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اتنا آہستہ سے پڑھا کہ خود نہیں سنا، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک آیت کا پڑھنا مطلقاً فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر اور نفل کی ہر رکعت میں امام اور منفرد پر فرض ہے۔ مطلقاً ایک آیت مطلب کوئی بھی ایک آیت، ہے نا، الحمد کی ہو، سورت کی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ایک آیت کی مقدار پڑھنا یہ فرض ہوتا ہے نا۔ تو کس کس میں؟ فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر اور نفل کی ہر رکعت میں۔ کس پر فرض ہے؟ امام پر یعنی نماز پڑھانے والے پر فرض ہے، اور منفرد یعنی اکیلے پڑھنے والے پر بھی فرض ہے۔ اور مقتدی کو کسی نماز میں قرأت جائز نہیں۔ مقتدی جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کسی نماز میں بھی قرأت جائز نہیں ہے۔ نہ فاتحہ، نہ سورہ فاتحہ پڑھے، نہ آیت یعنی نہ کوئی سورت نہ آیت پڑھیں، نہ آہستہ کی نماز میں اور نہ جہر کی نماز میں۔ یعنی آہستہ کی نماز میں بھی قرأت جائز نہیں ہے، اور جہر والی نماز امام زور سے پڑھ رہا ہے تب بھی جائز نہیں ہے۔ امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ امام کی قرأت مقتدی یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے کافی ہے، وہیں اس کی قرأت ہے نا۔ اور پورا الحمد شریف پڑھنا اور سورت ملانا یہ واجب ہوتا ہے، تو یہ بیان انشاءاللہ آگے بتاؤں گا میں، لیکن صرف ایک آیت پڑھنا ہے نا یہ فرض ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے فرض کی پچھلی 2 رکعتوں میں یعنی آخری 2 رکعتوں میں سہون یا قصدن، بھول کر یا جان بوجھ کر،
الحمد شریف کے بعد ایک صورت ملائی تو کچھ مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اور اس کی نماز میں کچھ خلل نہ آیا، یعنی نماز ہو گئی، اس کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو کا بیان انشاءاللہ اس کا طریقہ اور اس کا بیان آگے آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ رات میں جماعت سے نفل پڑھنے میں امام پر جہر سے قرأت پڑھنا واجب ہے۔ رات کے نوافل اگر جماعت سے پڑھے جائیں تو امام کے لیے واجب ہے کہ وہ جہر سے یعنی زور سے پڑھیں، آواز سے پڑھیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دن میں نوافل پڑھنے میں امام کے لیے آہستہ پڑھنا واجب ہے نا، اور کہتے ہیں کہ رات کے نوافل اگر تنہا پڑھتا ہے، رات میں اگر اکیلے اکیلے پڑھتا ہے تو اختیار ہے، چاہے آہستہ پڑھیں یا بلند آواز سے پڑھیں۔ اگر کوئی شخص رات میں اکیلے نوافل پڑھتا ہے تو اب اس کے لیے دو آپشن ہیں، چاہے تو آہستہ سے پڑھیں اور چاہے تو بلند آواز سے پڑھیں، دونوں جائز درست ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت کی قرأت دوسری رکعت کی قرأت سے کچھ زیادہ ہوں، پہلے والی زیادہ ہوں اور دوسرے والی کچھ کم ہوں، یہ بہتر ہے۔ یہی حکم جمعہ و عیدین کی نماز میں بھی ہے، جمعہ کی نماز میں اور دونوں عیدوں کی نماز میں بھی ہے، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسری رکعت کی قرأت پہلی رکعت کی قرأت سے طویل کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، طویل کرنا، لمبا کرنا۔ کب مکروہ تنزیہی ہے؟ جبکہ ہے نا صاف طور پر ظاہر اور معلوم ہو فرق، جبکہ اس کا فرق صاف طور پر ظاہر ہو اور معلوم ہو، ہے نا۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص جو ہے شروع میں بہت چھوٹی آیت پڑھتا ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر، ہے نا، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ پڑھ ڈالا۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی بڑی صورت پڑھی، ہے نا، جیسے اذا جاء تبت یدا، ہے نا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ یہ فرق ظاہر ہو رہا ہے کہ انا اعطینا بہت چھوٹی ہے، اور جو ہے اس کے بعد اذا جاء ہے، اس کے بعد سورہ فلق ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، تو چونکہ یہ بہت زیادہ ہیں تو یہ جو ہے مکروہ تنزیہی ہوگی نماز اس سے۔ لیکن بہتر تھا کہ وہ پہلے بڑی پڑھتا اور بعد میں چھوٹی پڑھتا، لیکن اگر اس طرح سے پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، ہے نا۔ بس میں اپنا بیان یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔